اقتصادی ترقی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے ملائیشین ماڈل سے سیکھیں گے، مجھے اور مہاتیر محمد کو عوام نے بدعنوانی کے خلاف ووٹ دیے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کوالالمپور میں پریس کانفرنس، ملائیشین بزنس مین کو سی پیک اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ مہاتیر محمد بولے، پاکستان اور ملائیشیا کو مشترکہ مسائل کا سامنا ہے، باہمی تعاون بڑھائیں گے۔ مارچ میں دورہ پاکستان کا بھی اعلان۔ پاکستان اور ملائیشیا میں ویزوں کے جزوی خاتمے کا معاہدہ طے پا گیا۔ تعلیم، توانائی، سیاحت، عوامی روابط، سماجی اور اقتصادی ترقی کے شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ دونوں ممالک کے دفاعی تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشت کا اعادہ۔ مسلم امہ کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ آئندہ سال اسلام آباد میں پاک ملائیشیا پہلی مشترکہ مشاورت ہوگی، اعلامیہ جاری۔ آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 صوبوں میں 21 توپوں کی سلامی، ملک بھر میں خوشیاں ہی خوشیاں، شہر شہر جلوس، ریلیاں اور محافل، در و دیوار مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں سے گونج اٹھے۔ عاشقان رسول کا جگہ جگہ شاندار استقبال، سبیلے اور لنگر و نیاز کا اہتمام۔ عید منانے کے لیے بچوں کا جذبہ قابل دید۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن۔ کراچی منیر میں فوجی وردیوں میں ملبوس بچوں کی ریلی، ملتان میں جلوس میں بچوں کی شاندار تیاریاں، سجے سجائے اونٹوں کا جلوس، اکھاڑا، چشتیاں، پاک پتن، سکھر، رجحان، بولان، قمبر سمیت ہر چھوٹے بڑے شہر میں ریلیز نکالی جا رہی۔ اسلام آباد میں عالمی رحمت للعالمین کانفرنس کا آخری روز، ملکی اور غیر ملکی جید علماء کرام شریک، صدر عارف علوی بھی موجود۔ کانفرنس میں کتب سیرت و نحو پر انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقوام عالم کو عدل و انصاف، مساوات اور مذہبی رواداری کا پیغام دیا۔ ہمیں خود کو سنت نبوی کے مطابق ڈھالنا ہوگا، عمران خان کا قوم کے نام پیغام۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس سمیت سیکیورٹی اداروں کے ہزاروں اہلکار تعینات۔ کوئٹہ، راولپنڈی، فیصل آباد، ساہیوال، اکاڑہ اور مظفر گڑھ میں موبائل فون خاموش ہو گئے۔ بلوچستان میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر رات 12 بجے تک پابندی رہے گی۔ کراچی حسن اسکوائر میں پولیس کے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کا فلیگ مارچ۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کا دورہ برطانیہ، کیس ہائی ہو یا لو پروفائل، کیس ہوتا ہے۔ پاکستان میں سلیکٹیو نہیں، صرف ایک ہی جسٹس سسٹم ہے۔ پہلی ڈیوٹی عدلیہ میں اصلاحات ہے، کئی مثبت اقدامات کیے، نتائج جلد ہی نظر آئیں گے۔ لندن پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو، ڈیمز کی فنڈ ریزنگ تقریب میں شریک ہوں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فورسز کی وحشیانہ بربریت جاری۔ قابض فورسز نے مزید 3 کشمیری نوجوان شہید اور 8 زخمی کر دیے۔ پاکستان کی جانب سے ممتاز کشمیری رہنما حفیظ اللہ میر کے قتل کی بھی شدید مذمت۔ اقوام متحدہ ہائی کمشنر رپورٹ پر انکوائری کمیشن جلد تشکیل دینے کا مطالبہ۔
افغان دارالحکومت کابل میں اجتماع کے دوران خودکش دھماکہ، 50 افراد ہلاک، 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کابل دھماکے کی شدید مذمت۔ اس جنگ میں پاکستان اور افغانستان نے بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا، غم کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ سوات کی تحصیل مٹا میں کھیتوں میں کام کے دوران دھماکہ، 3 بچے جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ بچے کھیت میں موجود پرانے بم سے کھیل رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف اور چینی کمیونسٹ پارٹی کے درمیان غربت کے خاتمے کے لیے اشتراک پر اتفاق۔ بیجنگ میں دونوں پارٹیز کے وفود کی ملاقاتیں۔ غربت مٹانے کے کامیاب طریقوں پر تبادلہ خیال۔ ارشد داد بولے، چین کے تجربات سے استفادہ کریں گے۔ شہر قائد کی کتنی سرکاری زمین اور رفائی پلاٹس پر مافیا قابض ہے؟ قبضہ کیسے ختم کرایا جائے؟ سندھ حکومت نے کمشنر کراچی کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ غیر قانونی طریقے سے سرکاری املاک پر قابض لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی سے متعلق سفارشات 10 دن میں پیش کرے گی۔ راجن پور میں جامپور بائی پاس پر تیز رفتار ٹرالر بائی پاس موڑ پر الٹ گیا، 3 موٹر سائیکل سوار ٹرالر کی زد میں آ کر جاں بحق۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ صادق آباد میں بھی قومی شاہراہ پر ٹرک تلے آ کر 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ امریکی صدر کا سعودی عرب کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ کہتے ہیں سخت موقف اپنا کر عالمی معیشت کو تباہ نہیں کرنا چاہتے۔ ایران کے خلاف جنگ میں سعودی عرب بہترین اتحادی ثابت ہوا۔ شاید ایسا نہ بھی ہو کہ محمد بن سلمان کو جمال خاشقجی کے قتل کا علم تھا۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز تمام معلومات کا جائزہ لے رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز کے ساتھ میں ہوں مہک اسلام اور دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل سٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں محمد احمد رانا۔ جہاں دیگر خبریں شامل کریں گے وہیں آپ کو بتائیں گے کہ گلی گلی نگر نگر قریہ قریہ صرف ایک ہی صدا گونج رہی ہے کہ خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے۔ میں ہوں سمیرہ مرزا۔ تو ملائیشیا کے دورے کے نتائج آنا شروع ہو گئے۔ سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزا حصول کی شرط جزوی طور پر ختم۔ پاک ملائیشین وزراء اعظم کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری ہو گیا۔ ملائیشین بزنس مین کو سی پیک اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی گئی ہے۔ دو طرفہ تعلقات میں اضافے کے لیے ہر سطح پر روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ آئندہ سال اسلام آباد میں پاکستان ملائیشیا پہلی مشترکہ مشاورت کے انعقاد پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ دونوں ممالک کا دفاعی تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشت کا اعادہ بھی کیا گیا۔ فیصل رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیتے ہیں۔ فیصل بتائے گا، اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، کیا مندرجات ہیں اس اعلامیہ کے؟ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ پاکستان اور ملیشیا کے مابین جو ہے وہ تعاون کی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے ہیں، لیکن اس سے اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے مابین جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں نہ صرف جو ہے دونوں ممالک کے مابین اقتصادی تجارتی تعلقات میں اضافے کی بات کی گئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری میں اضافے اور دونوں ممالک کے مابین جو تعاون ہے اس میں کلیدی طور پر اضافے کی بات کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے مابین اقتصادی تعاون، تجارت اور سرمایہ کاری جو ہے اس کو بڑھائیں گے۔ توانائی بحران کے خاتمے کے لیے جو ہے پاکستان سے تعاون کا عزم کا اعادہ کیا ہے ملیشین وزیر اعظم نے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمران خان نے جو ہے وہ LNG پن بجلی اور قابل تجدید توانائی کی جو حوالے سے جو ہے وہ ملیشیا کے ساتھ تعاون کا خیر مقدم کیا ہے۔ ملیشین کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستانی خصوصی اقتصادی زونز جو ہیں ان میں سرمایہ کاری کریں گی۔ دونوں ممالک کے مابین دفاعی تعاون میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ تعلیم، سیاحت، عوامی روابط، سماجی اقتصادی ترقی کے شعبوں میں جو ہے تعاون پر اتفاق کیا گیا ہے۔ حلال مصنوعات کے شعبے میں ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا جو ہے وہ اتفاق کیا گیا ہے۔ پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے ملیشیا کے جو تجربات ہیں ان سے استفادہ کیا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں کا جو مسلم امہ کے مضبوط اتحاد کے حوالے سے بھی اتفاق سامنے آیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہ
دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے پاکستان اور ملیشیا کے مابین تعاون کو فروغ دیا جائے گا، اور پاکستان کی جو کامیاب کاوشیں ہیں ان کو ملیشین وزیر اعظم کی جانب سے سراہا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں ان پر ملیشین وزیر اعظم نے افسوس کا اظہار کیا ہے، اور مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے حوالے سے OIC کے مؤثر کردار پر جو ہے وہ زور دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں دونوں ممالک کے درمیان جو ویزا کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس میں سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ رکھنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے ویزا میں نرمی کی گئی ہے، اور دونوں ممالک کے مابین سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ کے حامل افراد کے لیے کو ریلیف دیا گیا ہے۔ ویزا اصول کی شرط جو ہے اس کو جزوی طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے تعاون کی یادداشت پر جو ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دستخط کیے، جبکہ ملیشیا کی جانب سے وزیر داخلہ حاجی محی الدین بن حاجی محمد نے جو ہے وہ یادداشت پر دستخط کیا، اور اس طرح پاکستان اور ملیشیا کے مابین جو تعاون ہے اس کو کلیدی طور پر آگے بڑھانے کے حوالے سے یہ دورہ جو ہے وہ انتہائی اہم ثابت ہوا ہے۔ جی انتہائی اہم یہ دورہ تھا۔ فیصل رضا، اس حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔